اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن۔ اس دن آسمان پگھلی ہوئی دھات کے مانند ہو جائے گا اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ سورہ معارج آیت 8۔ قیامت کے معنی یہی ہے۔ قیامت کس کو کہتے ہیں؟ اس نظام کائنات کی تبدیلی کو کہتے ہیں۔ یہ کائنات درہم برہم ہو جائے گی، یہ عالم بدل جائے گا۔ ایک کائناتی تبدیلی کا نام ہے قیامت۔ آسمان جو ہے وہ پگھلی ہوئی دھات کے مانند، یعنی آسمان کے جتنے اجرام سماوی ہے سب کے سب پگھل جائیں گے ختم، اور پہاڑ جو ہے وہ اون کی طرح بکھر جائیں گے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصِّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه۔ قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، حالانکہ وہ انہیں دکھائے جائیں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر بھی مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو فدیہ میں دے دیں، بیٹوں کو، اور اپنی زوجہ، اپنے بھائی کو بھی، اور اپنے اس خاندان کو جو اسے پناہ دیتا تھا، اور روئی زمین پر بسنے والے سب کو فدیہ میں دے دے، پھر اپنے آپ کو نجات دلائے۔ ساری دنیا باڑ میں جائے، میں بچ جاؤں۔ فصیلہ کہتے ہیں اس خاندان کو جس میں یہ پیدا ہوا ہے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، تؤوی مأوا پناہ دینا۔ قیامت کے دن کی ہولناکی کی یہ حالت ہوگی کہ ہر شخص کو اپنی ذات کی فکر، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ ان میں سے ہر شخص کو اس روز ایسا کام درپیش ہوگا جو اسے مشغول کر دے۔ کسی کی فکر نہیں ہوگی، خود اپنی ذات۔ ہر شخص اپنی ابدی زندگی کا فیصلہ سننے کے لیے بےتاب اور پریشان حال ہوگا۔ کیا بنے گا میرا؟ فیصلہ سننا ہے، کس چیز کا فیصلہ سننا ہے؟ ابدی زندگی کا فیصلہ، ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ، معمولی بات نہیں ہے۔ اس وقت وہ کسی اور کے سوچنے کے اصلاً پوزیشن میں نہیں ہوگا۔ اپنی فکر، اپنی پریشانی، یہ خواہ اس کا اپنا جگر کا ٹکڑا اولاد جائے باڑ میں، جہنم جائے اولاد، میں بچ جاؤں۔ دنیا میں وہ اولاد کے لیے اپنی قبر، اپنی آخرت، اپنے سب کچھ کو وہ برباد کر دیتا ہے دنیا میں،
لیکن آخرت میں عذاب سامنے آنے کے بعد اولاد بھی نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ یہاں ایک آیت ہے امید افضال، اخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اس دن دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ پرہیزگاروں کے جو دوست ہوں گے وہاں بھی دوست ہوں گے، وہاں بھی مصافحہ کہیں گے، خیریت ہے، ٹھیک ہے، کوئی کام، کوئی خدمت، پوچھیں گے۔ لا حول ولا قوت۔ قیامت کے دن جب اپنے بیٹوں کو نہیں پوچھتے، دوستوں کو پوچھیں گے۔ جی کون ایسا ہوگا؟ متقی لوگ، الا المتقین۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، پھر بھی ایک دوسرے کی فریاد کو نہیں پہنچیں گے۔ یہ قیامت کے دن ان تمام لوگوں کے ساتھ جو ہے سابقہ پڑے گا جن کو دنیا میں سابقہ رہا ہے۔ یہ وہاں نظریں نہیں چرا سکیں گے، وہاں چھپ نہیں سکیں گے ایک دوسرے سے۔ یہ یود المجرم، مجرم چاہے گا اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے ہر چیز قربان کر دے، بھی بنی ہے اپنے بیٹوں کو فدیہ میں دے کر خود کو بچانا چاہے گا۔ وہ بیٹے جن کے لیے وہ دنیا میں اپنی ہر چیز قربان کرتا رہا، اپنی آخرت خراب کرتا رہا، اپنی عاقبت برباد کیا اولاد کی خاطر، لیکن قیامت کے دن کہے گا جائے بھاڑ میں بچا ہوں۔ وصاحبتہ واخیہ، اپنے اولاد کو آتش جہنم میں ڈال کر اپنے آپ کو بچانا چاہے گا، تو پھر کسی اور کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی۔ یہ کوئی بچا نہیں سکے گا، ایسا ہرگز نہ ہوگا کوئی کسی کو بچا سکے، کیونکہ وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال ادھیڑنے والی ہے۔ نزاع ادھیڑنا، نزع، للشواء منہ اور سر کی کھال، شوا۔ تدعو من ادبر وتولی، یہ آتش ہر پیٹھ پھیرنے والے، منہ موڑنے والے کو پکارے گی، یہ اور اسے بھی جس نے مال جمع کیا اور بن رکھا، وہ جمع مال جمع کیا، فاوعی، وعاء ظرف برتن کو کہتے ہیں، جمع رکھا مال، اور سب کو پکارے گا۔ یہ اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ مال، نہ دولت، نہ اولاد، نہ دوست، نہ رفیق۔ یہ قیامت کی ہولناکی کا حال ہے۔ نزاعۃ للشویٰ، کہ وہ انہا لظی، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، لظی، وہ نزاعۃ للشویٰ، کھال اتارنے والی۔ اس آگ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔
انسان کم حوصلہ خلق ہوا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، جب اسے آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ یہ ہلوع ہے انسان، ہلوع، ہلع کم حوصلے کو کہتے ہیں۔ انسان جس طرح انسان کی خلقت میں خواہش پرستی، جاہ پرستی ودیعت فرمائی ہے، اسی طرح بے صبری اور کم حوصلگی کا پہلو بھی انسان کی سرشت میں موجود ہے۔ انسان بے حوصلہ بھی ہوتا ہے، بے صبر بھی ہوتا ہے، تکلیف کی صورت میں گھبراتا ہے اور آسائش کی صورت میں اتراتا ہے، عیش موج مستی کرتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو خدا نے ہی کمزور پیدا کیا ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان خلق ہوا ہے، تخلیق ہوئی ہے بے حوصلہ۔ خدا نے خود بے حوصلہ ہی اس کو تخلیق کیا ہے۔ کیوں بے حوصلہ؟ پھر اس کا کیا گناہ ہے؟ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے خود بے صبر پیدا کیا ہے تو یہ کیسے صبر کرے گا؟ اور یہ بے صبری کی پھر مذمت کیوں ہے؟ خدا نے خود بے صبر، بے حوصلہ، کم حوصلہ کر کے اس کو پیدا کیا ہے۔ سوال ہے نا، ایک اعتراض ہے۔ خلق الانسان ہلوعا، انسان خلق ہوا ہے، انسان کی خلقت کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے۔ ہلوع بے حوصلہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ تو پھر اللہ نے بے حوصلہ کیا ہے تو پھر اس کی مذمت کیوں ہے؟ جواب یہ ہے، جی ہاں ایسا ہی ہے۔ انسان فرشتوں کی طرح یک طرفہ مخلوق نہیں ہے، انسان یک طرفہ نہیں ہے۔ یہ انسان کے اندر متضاد صفات موجود ہیں۔ صبر کا مایہ بھی ہے، بے صبری کا بھی مایہ موجود ہے۔ خوشی کا بھی مایہ موجود ہے اور غمی کا بھی مایہ موجود ہے۔ جی، منفی اور مثبت دونوں اس انسان میں موجود ہے۔ بے حوصلہ بھی ہے، حوصلہ والا بھی ہے، بے صبری بھی ہے، صابر بھی ہے، صبر کر سکتا ہے۔ انسان بے صبر ہے لیکن جبر کے حد تک نہیں، صبر کر سکتا ہے، صبر کر سکتا ہے، جبر کے حد تک نہیں، بے صبری بھی ہو سکتی ہے۔ جی، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تمام اوصاف انسان کے اندر منفی اور مثبت دونوں موجود ہیں، جبر کے حد تک نہیں ہے۔ انسان بے صبرا ہے، بے صبری میں مجبور ہے نا۔ انسان صابر ہے، صابر مجبور نا۔ صابر ہے، بے صبری بھی ہو سکتی تھی لیکن پھر بھی صبر کرتا ہے۔ بے صبر ہے، صبر کر سکتا تھا پھر بے صبری کرتا ہے۔ جی، دونوں پہلو انسان کے اندر، اس لیے تو انسان آزمائش کے لیے ہے یہاں۔ انسان یک طرفہ مخلوق نہیں ہے، فرشتوں کی طرح نہیں ہے۔ فرشتے یک طرفہ مخلوق ہیں، وہ تھکتے وقتے نہیں ہیں،
وہ بھوک شوق نہیں لگتی، وہ صبر بے صبری کا سوال پیدا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مگن رہتے ہیں فرشتے، دوسری صورت نہیں ہے فرشتوں میں، یہ یک طرفہ مخلوق ہے فرشتے، انسان یک طرفہ مخلوق نہیں ہے، یہ انسان آزمائش کے لیے ہے، انسان ارتقاء کے لیے ہے، ارتقاء کے لیے، جی انسان کے اندر ارتقاء کی صلاحیتیں ساری اس کے اندر موجود ہے، سب صلاحیتیں موجود ہیں، صلاحیت ہے، بالفعل کچھ بھی نہیں ہے، نہ مثبت نہ منفی، دونوں نہیں ہیں، دونوں کی صلاحیتیں موجود ہیں، فی الحال دونوں نہیں ہیں، صلاحیت ہی صلاحیت ہے۔ اب دیکھیں انسان آگے چل کے جب میدان میں اترتا ہے انسان، تو پھر وہ کس چیز کو بروئے کار لاتا ہے؟ یہ آزمائش والا انسان ہے، مثبت اور منفی پہلو دونوں ہے، جبر کے حد تک نہیں، رجحان کے حد تک ہے، جی پھر یہ انسان مکلف اور ارتقاء پذیر اور امتحان اور آزمائش کے میدان میں اترتا ہے، ارتقاء پذیر ہے، آزمائش کے میدان میں اترتا ہے، پھر بے صبری کا مایہ بھی اس کے اندر موجود ہے، صبر کا بھی موجود ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے، یہ سخاوت کا بھی مادہ موجود ہے، بخل کا بھی مادہ موجود ہے، دونوں ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے گئے وہی کامیاب ہے، شح بخل کو کہتے ہیں، جی انسان کے اندر بخل کا مادہ ہوتا ہے، مال کی محبت، مال سے پیار سب کو ہے، مال سے پیار نہیں ہے تو مال راہ خدا میں دینے کی فضیلت نہ ہوتی۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کے ساتھ جی بھر کر محبت کرتے ہو، تحبون انسان سے خطاب ہے، جی بلکہ مال کی محبت جو ہے انسان کے دماغ کے حساس ترین جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے، سب سے زیادہ مال سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، یہ خصلت ہے انسان کے اندر، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ احساس ضرور کرتا ہے، جزوعا، وہ پتھر کی طرح نہیں ہوتا، اس میں احساس ہے، یہ اس احساس میں بے صبری بھی دکھانا اور صبر و حوصلہ کرنا، دونوں صورت اس انسان کے اندر موجود ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ آپ دیکھیں میدان عمل میں آنے کے بعد بے صبری دکھاتا ہے یا صبر دکھاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، خیر سے مراد آسائش ہے، جب آسائش اور عیش و عشرت ہوتی ہے تو پھر وہ بہت بڑا کنجوس ہوتا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کو خیر کہا ہے قرآن نے، ان ترک خیرا الوصیہ، اگر خیر چھوڑ جائے تو وصیت کرو، خیر چھوڑ جائے یعنی مال چھوڑ جائے، مال کو قرآن نے خیر کہا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، خیر سے شدید محبت کرتا ہے، خیر کیا ہے؟ مال۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یہ تمام کمزوری جو ہے انسان کے اندر، مال کی محبت انسان کے اندر ودیعت ہے،
جی، اور اس وجہ سے انسان کنجوس واقع ہوتا ہے مال کی محبت کی وجہ سے۔ پھر کون بہادر ہے، کون دلیر ہے، شجاع ہے، وہ اس کا مقابلہ کرے۔ جی، کس کا مقابلہ؟ یہ بخل جو حب مال ہے، مال کی محبت اور مال کی خواہش ہر انسان میں موجود ہے، اس سے ہاتھ اٹھانا کس کے لیے ممکن ہے؟ شجاع، بہادر، اس کے لیے ممکن ہے۔ اس لیے سخی انسان بہادر انسان ہوتا ہے، جی، نڈر ہوتا ہے، اور بخیل جو ہے وہ بزدل ہوتا ہے، شکست کھاتا ہے، وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مال کی محبت جو ہے وہ سخی میں بھی ہے اور اس کنجوس میں بھی، دونوں کے مال محبت ہے، لیکن سخی کے اندر یہ بہادری ہے، مال سے ہاتھ اٹھانے کی جرأت رکھتا ہے، ہاں جی، اور بخیل کے اندر وہ بہادری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انسان خلق ہلوعا، کم حوصلہ پیدا ہوا ہے، حالات کے ساتھ جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، ہوا کے جھونکے کے ساتھ۔ الا المصلی، سوائے نماز گزاروں کے، الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ مصلی جو ہمیشہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، دائمون، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، وہ مصلی نہیں ہوتا، وہ نماز گزار نہیں ہوتا۔ انسان کھوکھلا ہوتا ہے، انسان بے جان ہوتا ہے، لیکن نمازی چٹان کی طرح مضبوط شخصیت کا مالک ہوتا ہے۔ جی، وہ مصیبت برداشت کر سکتا ہے، خوشحالی کے صورت میں توازن برقرار رکھتا ہے، تکبر میں نہیں آتا، نخوت میں، غرور میں نہیں آتا۔ یہ مال و دولت ہے، اور اگر مشکلات آ جائے تو فوراً ہتھیار نہیں ڈالتا، بہادر ہے نا، چٹان کی طرح مضبوط ہے، وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے کی بھی اس کے اندر طاقت ہے، قوت ہے۔ کس نے جو قوت دی ہے؟ نماز نے۔ یہ نماز انسان کو مضبوط بناتی ہے، انسان ساز ہے، شخصیت ساز ہے نماز۔ جس انسان کی شخصیت اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ کی عبودیت کے اوپر استوار ہو، وہ بہت طاقتور ہوتا ہے اللہ کے ساتھ۔ یار یہ تو بہت قوی انسان ہے، اس کا ربط اور تعلق اور اس کا رشتہ اللہ کے ساتھ ہے، سبحان اللہ۔ وہ چٹان سے زیادہ مضبوط ہونا بھی چاہیے۔ یہ مصلین، نماز گزار، الذین هم علی صلاتهم دائمون، اپنے نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔ یہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کو کسی حال میں بھی ترک نہیں کرتے ہیں۔ دائمون، دائم، ہمیشہ۔ روزے کے لیے یہ نہیں ہے وہ ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں، نہیں، روزہ اگر کوئی مریض ہے نہیں رکھ سکتے، سفر ہے نہیں رکھ سکتے، نہیں، روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں رکھتے قضا۔ الصلاۃ لا تترک بحال، نماز کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑی جا سکتی۔ جی،
اس کو نہیں سمجھتے ہیں لوگ، معمولی عذر پر نماز ترک کر دے، معمولی عذر پر۔ یہ نماز کسی حال میں بھی نہیں چھوڑی جا سکتی۔ ہر حال میں پڑھنا ہے، جی ہر حال میں پڑھنا ہے۔ میں اٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہوں، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں، لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے بھی میں سر بھی نہیں ہلا سکتا ہوں، سر ہلا سکتے ہیں، سر ہلا کر کے پڑھو، سر بھی بندھا ہوا ہے وہ بھی نہیں ہلا سکتا ہوں، آنکھوں کے ساتھ پڑھو، آنکھوں کے اشاروں سے پڑھو، آنکھ کے پر بھی پٹی ہے، میں کیسے آنکھوں سے نماز پڑھوں؟ دل ہی دل میں پڑھو۔ لا تترک بحال، کوئی ایسی صورت، کوئی ایسی حالت نہیں ہے جس میں آپ کے لیے یہ اجازت ہو کہ اب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ جی البتہ اگر ایک شخص دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ دیوانے کے اوپر نماز نہیں ہے، وہ عاقل نہیں ہے۔ ایک عاقل انسان کے اوپر نماز ہر حالت میں واجب ہے۔ جی یہ جو بے نماز لوگ ہیں وہ اس بات پر ہنستے ہیں، اچھا نماز اس طرح اتنا ہر حالت میں پڑھی جاتی ہے، وہ ہنستے ہیں، اس پر مزاح اڑاتے ہیں، یقین نہیں آتا ان کو۔ تم کو یقین آئے نہ آئے، تم مانے نہ مانے، الذین هم علی صلاتهم دائمون، نماز دوام کا مطلب یہ ہر حال میں نماز پڑھنا ہوتا ہے، کسی صورت میں نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ جی اگر آپ ہوش و حواس میں ہیں، عقل میں ہیں، اور اس وقت آپ ہر حال میں دل ہی دل میں نماز پڑھنا ہوتا ہے، دل ہی دل میں نماز پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ سر نہیں ہلا سکتے، آنکھیں نہیں ہلا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، دل میں آپ رکوع کریں گے، ارادے میں سجدہ کریں گے اور عبادت کریں گے۔ صلاۃ لا تترک بحال، 5 صلوات لا تترک علی کل حال، حدیث ہے، حدیث 5 نمازیں ہیں جو کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑی جا سکتی۔ جی باقی تمام عبادات کے لیے بھی گنجائش ہوتی ہے، بیماری ہے، مجبوری ہے، اس کا آپ روزہ ہے، اس کے لیے آپ بیمار ہے تو روزہ نہیں رکھیں گے، بیمار ہے نماز نہیں پڑھیں گے، نہیں ہے۔ جی جس طرح آپ نماز جیسے آپ پڑھ سکتے ہیں، نماز ہر حالت میں پڑھنا ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔